بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ہمارے آج کے واقعے کا تعلق دولت عباسیہ کے تاجدار مامون الرشید کے انصاف کے حوالے سے ہے، جس نے شیرواں کے عدل اور حاتم کی سخاوت کو دنیا کے دل سے فراموش کر دیا۔ سلطنت بغداد پر جلوہ افروز شہزادہ عباس مامون الرشید کا بڑا لڑکا طائفۃ النمل کے قریب شکار میں مصروف ہے۔ غروب ہونے والے آفتاب کی شعائیں آب دجلہ کے قدموں میں لوٹ رہی ہیں، طائران کشلحان کے نغمہ میں منہمک جو کنارے دریا پر ودائے روز روشن کا مرثیہ پڑھ رہے تھے۔ اسی دوران ایک حسین عورت پانی کا گھڑا بھر رہی تھی۔ عباس اس کو دیکھ کر آگے بڑھا اور پوچھا، تو کون ہے اور کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ کیا ایسے غیر آباد مقامات پر بھی، جہاں پہاڑ اور جنگلوں کے سوا کچھ نہیں ہے، حسن جنم لے سکتا ہے؟ شہزادہ اپنا فکرہ ختم کر کے دیکھتا ہے تو غیور حسینہ کے چہرہ پر بل آ چکا تھا۔ اس کا چہرہ غصہ سے تمتما اٹھا۔ اس نے شہزادے کے سوال کو حقارت سے ٹھکرا دیا اور آگے بڑھ گئی۔ باپ کی عظیم الشان حکومت کا جن عباس کے سر پر سوار تھا۔ حکم دیا، اس مغرور عورت کا حسب و نسب معلوم کرو اور میری طرف سے نکاح کا پیغام دے دو۔ نوکر چاکر اس عورت کے پیچھے روانہ ہوئے۔ شہزادہ اپنا شکار ملتوی کر کے خیمہ میں آ کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ آدھی رات تک اسی الجھن میں گرفتار رہا، کبھی خیمہ سے باہر آتا، کبھی اندر۔ اتنے میں ایک خادم نے آ کر عرض کیا، عورت خاندان برامکہ کی لڑکی مغیرہ بنت ازدار ہے اور وہ 2 بچوں کی ماں اور حسین ابن موسیٰ کی بیوہ ہے۔ اس کے ورثاء میں سے اب کوئی زندہ نہیں، صرف 2 معصوم بچے ہیں۔ نکاح کا پیغام اس کے واسطے قیامت سے کم نہ تھا۔ آپے سے باہر ہو گئی اور یہ الفاظ کہے، ہارون ہماری جانیں تباہ کر چکا، اب مامون عزت کے در پہ ہے، لیکن عباس یاد رکھے کہ اس کی شہزادگی اس ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی کی دہلیز پر دونوں ہاتھوں سے مسل دوں گی۔ رات کا پردہ دنیا کے چہرے سے اٹھا، ادھر صبح صادق آل برامکہ کی بربادی کا نوحہ کرتی ہوئی نمودار ہوئی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلامی تاریخ سے جڑے واقعات اور مستند وظائف آپ تک پہنچتے رہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر سیٹ کر لیں۔ ادھر طائفۃ النمل کے مختصر سے مکان میں مغیرہ نے نماز فجر سے فراغت پا کر چھوٹے بچے کو کلیجے سے لگا کر پیار کیا اور کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ شہزادہ عباس کا پیغام ایک قاصد کے ذریعے سے اس کے کان میں پہنچا۔ شہزادہ عباس کا غصہ تیری جان اور مال خاک میں ملا دے گا، یہ مکان ضبط کیا جاتا ہے اور تجھ کو 2 گھنٹے کی اجازت ہے، مکان خالی کر دے۔ مغیرہ یہ پیغام سن کر دروازے پر آئی اور قاصد سے کہا، عباس اس وقت کو بھول جائے جب میرے دادا جعفر کا سر اس کے دادا ہارون کے سامنے رکھا گیا اور اس بے گناہ قتل نے آل برامکہ کو 2 دانوں کا محتاج کر دیا۔ لیکن برام کی بیبیاں مظالم عباسیہ کو جس تحمل سے برداشت کرتی آئی ہیں، تاریخ اس کو فراموش نہیں کر سکتی۔ اتنا کہہ کر مغیرہ ایک سفید چادر سر پر ڈال کر دونوں بچوں کو ساتھ لے کر باہر نکل گئی۔ 2 صدی ہجری ختم ہونے کے قریب ہے۔ مامون الرشید کا دربار گرم ہے۔ مامون کے پہلو میں عباس تخت نشین ہے۔ امرائے وزراء خاموش بیٹھے ہیں کہ مظلوم مغیرہ، جس کا چہرہ 14ویں رات کو شرماتا تھا لیکن اب ضعیفی کے آثار نمودار ہو رہے تھے، دربار شاہی میں حاضر ہوئی اور کہا، ایک بیوہ کا مکان صرف اس لیے کہ وہ اپنی عصمت کی محافظ تھی، سلطنت عباسیہ کو مبارک ہو۔ لیکن مامون الرشید، ایک دن اس بادشاہ کو بھی منہ دکھانا ہے جس کی سلطنت کبھی فنا نہ ہوگی۔ ایک ظالم کی تیرے پاس فریاد لائی ہوں، انصاف کر اور داد دے۔ تمام درباری عورت کا منہ تکنے لگے، مگر کسی کی اتنی ہمت نہ تھی کہ بادشاہ کی موجودگی میں اس سے بات کر سکتا۔ مامون الرشید نے عورت سے کہا کہ اس ظالم کا نام بتا کہ وہ کون ہے۔ عورت ہنسی اور ہنس کر کہا، شہزادہ عباس، جو تخت شاہی پر آپ کے برابر بیٹھا ہوا ہے۔ آج مسلمان دنیا بھر کے ایوب کا مخزن ہو جائیں، مگر یہ مردہ قوم کبھی زندہ بھی تھی۔ مامون کا چہرہ اتنا سنتے ہی غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے چوبدار کو حکم دیا کہ عباس کو اس عورت کے برابر کھڑا کر دیا جائے تاکہ مدعی اور مدعا علیہ میں کوئی امتیاز نہ رہے۔ شہزادہ عباس خاموش تھا اور ہر سوال کے جواب میں رک رک کر ایک آدھ بات کہہ دیتا۔ مغیرہ دھڑلے سے اپنی داستان بیان کر رہی تھی۔ اس کے چہرے سے عصمت کا خون ٹپک رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی زبان سے الفاظ نکلے، عباس، یہ صحیح ہے کہ تو مامون الرشید کا لڑکا اور سلطنت کا مالک ہے، لیکن یہ ہاتھ منتظر تھے اس وقت کے
کہ اگر تو اپنی دھن میں آگے بڑھ کر قریب پہنچتا تو تیری گردن خاک میں ملا دیتے۔ آل برہمہ کی دولت عباسیوں نے پامال کر دی، مگر ہماری عصمت وہ دولت ہے کہ ہم عباسی سلطنت کو اس پر سے قربان کر سکتے ہیں۔ وزرائے سلطنت مغیرہ کی جرأت پر متعجب ہوئے اور کہا کہ یہ بے باکی آداب شاہی کے خلاف ہے، ادب سے گفتگو کرو۔ مامون نے کہا اس کو مت روکو، یہ حق رکھتی ہے کہ جو کچھ اس کے منہ میں آئے یہ کہے۔ صرف اس کی صداقت ہے جس نے اس کی زبان کو تیز اور اس کے حوصلہ کو بلند کر دیا ہے، اور عباس کی کمزوری ہے جس نے اس کو گنگا بنا دیا ہے۔ اسی وقت 5 تھیلیاں اشرفیوں سے بھری ہوئی اپنے ہاتھ سے لے کر مامون الرشید نے مغیرہ کے قدموں میں ڈال دیں، اور نہ صرف اس کا مکان واپس کیا بلکہ ایک جلیل الشان محل قصر عباس میں مغیرہ کو عطا فرما کر درخواست کی کہ وہ شہزادے کا قصور معاف کر دے۔ اس واقعہ کو آپ کے گوش گزارنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس دنیا میں انصاف ہی وہ طاقت ہے جو مظلوم کو ظالم سے اور محکوم کو حاکم سے اس کا حق دلا سکتی ہے۔ اور مسلمانوں کا تو شیوا رہا ہے کہ وہ چاہے کتنی عظیم الشان سلطنت کے مالک ہوں، لیکن انہوں نے انصاف کا دامن کبھی نہیں چھوڑا، جس کی وجہ سے ان کا نام آج بھی تاریخ کے سنہری اوراق میں زندہ ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنی زندگی کے تمام معاملات میں عدل قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے آج کے حکمرانوں کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر وہ اپنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف قائم نہ کر سکے تو کل کو یہی حکومت اور یہی طاقت ہمارے جہنم میں داخلے کا باعث بن سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔